فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں اور معززات ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور خواتین اسلام، ہمارے نبی سید الرسل ہیں اور امام الانبیاء ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، ان میں سے کسی بھی نبی اور رسول کو اللہ رب العزت نے اپنا خلیل یعنی اپنا گہرا دوست نہیں بنایا سوائے ایک ہی نبی کے، اور وہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور ان کے بعد پھر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت نے اپنا خلیل بنایا، اپنا گہرا دوست بنایا. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں اللہ رب العزت نے انبیاء اور رسل علیہ السلام بھیجے، لیکن ان میں سے ہمارے نبی سے پہلے جتنے بھی نبی آئے، ان میں سے کسی بھی نبی کو اللہ رب العزت نے اپنا گہرا دوست نہیں بنایا سوائے ابراہیم علیہ السلام کے. جبکہ اللہ رب العزت کا گہرا دوست ہونا یہ بہت بڑا شرف ہے. یہ جس کو ملا یہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ملا. تو اللہ رب العزت نے اپنا یہ خصوصی فضل و کرم حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ فرمایا اور ان کو اپنا گہرا دوست بنایا. جبکہ اللہ رب العزت بادشاہوں کے بادشاہ، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اللہ جو کہ سب سے بڑا ہے اور اس کی بڑائی کا اعلان تمام کے تمام مسلمان کرتے ہیں، خاص طور پر عید الاضحیٰ کے موقع پر. ویسے تو اللہ کی بڑائی کا اعلان یہ مساجد سے دن اور رات میں کم از کم 5-6 مرتبہ ہوتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کی بڑائی کا اعلان ہوتا ہے، اللہ کی کبریائی کا اعلان ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کی الوہیت کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور وہ تمام کی تمام تعریفوں کا اور شکرانوں کا مستحق ہے. اللہ جو کہ ملک الملوک ہے اور بڑی شان والا ہے، بڑی عظمتوں والا ہے، وہ اللہ
اگر اپنے بندوں میں سے کسی ایک بندے کو اپنا گہرا دوست بنائے تو یہ بڑے شرف کی بات ہوتی ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ شرف ابراہیم علیہ السلام کو ملا، اور اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی اس کتاب میں کم از کم 69 مرتبہ ذکر کیا۔ کتنا؟ 69 مرتبہ اللہ رب العزت نے اپنے اس گہرے دوست کا ذکر کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کتنے پیارے تھے اور کتنے گہرے دوست تھے اللہ رب العزت کے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس نبی کی شان کو بیان فرمایا۔ کہیں اللہ فرماتے انہ کان صدیقا نبیا، یہ بڑے ہی سچے اور اللہ کے نبی تھے، صدیقا نبیا۔ اور کہیں اللہ فرماتے ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، ابراہیم علیہ السلام بڑے حلم والے تھے، ان کے اندر قوت برداشت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، اور وہ اللہ رب العزت کی طرف التجا کرنے والے، اللہ کے سامنے عاجزی انکساری کرنے والے، اور اللہ رب العزت کی طرف بار بار رجوع کرنے والے۔ اور کہیں اللہ رب العزت اپنے اس گہرے دوست کی فضیلت یوں بیان فرماتے ہیں کہ قد كانت لكم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ، کہ تمہارے لیے، اور یہ اللہ تعالیٰ کن کو کہہ رہے ہیں؟ مجھے اور آپ کو، امت محمدیہ کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ قد كانت لكم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، کہ مسلمانوں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں میں۔ یاد رہے کہ بہترین نمونہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے صرف 2 افراد کے لیے بیان فرمایا، ایک خود ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ۔ تو یہ بڑی شان کی بات ہے کہ اللہ رب العزت اپنے اس گہرے دوست کی زندگی کو ہمارے لیے آئیڈیل قرار دیں، آئیڈیل، قابل تقلید یا قابل اتباع، ایسا نمونہ کہ جس کی ہم اتباع کر سکتے ہیں، جس کو سامنے رکھ کر ہم اپنی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے قرآن مجید کے اندر۔ اور کہیں اللہ فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم علیہ السلام اکیلے شخص ہو کر وہ پوری امت کا کام کرتے تھے۔ امہ، ایک شخص، پوری امت تھے۔ قانتا للہ حنیفا، اور ان کا ایک وصف یہ تھا کہ وہ اللہ رب العزت کے سامنے جھکتے تھے، اور اللہ کا حکم آتا تھا ابراہیم علیہ السلام سر تسلیم خم کرتے تھے، اللہ کے احکام کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتے تھے، اور وہ اللہ رب العزت کے فرما بردار تھے۔ اور ان کی ایک بڑی صفت یہ تھی حنیفاً، کہ ابراہیم علیہ السلام بالکل یکسو ہو کر اکیلے اللہ رب العزت کی عبادت کرتے تھے۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ اللہ رب العزت کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں بناتے تھے۔ یہ بہت بڑا نمونہ ہے میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں۔ آپ باقی چیزوں پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے آپ اللہ رب العزت کی توحید پہ قطعی طور پر کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس میں کسی کے سامنے کوئی مجاملت، مداہنت، کوئی لچک نہیں ہوتی ہے۔ آپ کو سیدھی اللہ رب العزت کی توحید اختیار کرنی ہے، حنیفاً۔ آپ نے دائیں بائیں نہیں دیکھنا، کسی درگاہ والے کو، کسی قبر والے کو، کسی پیر و مرشد کو نہیں دیکھنا، کسی آستانے والے کو نہیں دیکھنا۔ حنیفاً مسلمہ، ابراہیم علیہ السلام سب سے اعراض کر کے وہ اکیلے اللہ رب العزت کی عبادت کرتے تھے، اور اللہ کی عبادت میں وہ کسی کو شریک نہیں بناتے تھے۔ یہ وہ قابل اتباع نمونہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے اس کتاب کے اندر ذکر فرمایا۔ شاکرا لانعمہ، ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کی نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے۔ ہم اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتوں پر، ان گنت احسانات پر ہم کتنا شکر ادا کرتے ہیں، یہ بھی ایک قابل غور بات ہے۔
اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ رب العزت نے ان کو چن لیا تھا اور ان کی رہنمائی کر دی تھی، ان کو گائیڈ کر دیا تھا کس کی طرف؟ الی صراط مستقیم، صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے کی طرف۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر ہم صراط مستقیم کے متلاشی ہیں، اگر ہم صراط مستقیم کے طلبگار ہیں، تو پھر ہمیں وہ صراط مستقیم اختیار کرنا ہوگا جس کو ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کیا تھا اللہ کی رہنمائی کے اندر، اللہ کی گائیڈنس کے اندر، جس راستے کو ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اوحینا الیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ آپ کیا کریں؟ اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ تم بھی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ملت ابراہیمی کی اتباع کریں۔ اور یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں، بلکہ یہ حکم اللہ رب العزت کا میرے لیے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم، کہ تم سارے کے سارے اے مسلمانوں ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرو۔ میرے بھائیوں، وہ ملت ابراہیمی کیا تھی؟ وہ صراط مستقیم تھا جو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھلا دیا تھا، اور جس پہ ابراہیم علیہ السلام کو چلایا تھا کہ مرتے دم تک ابراہیم علیہ السلام اس سیدھے راستے پہ چلتے رہے، اس پہ گامزن رہے۔ اور اس کی سب سے بڑی ایک نمایاں خوبی یہ تھی اس راستے کی کہ حنیفاً، وہ یکسو ہو کر اکیلے اللہ رب العزت کی عبادت کرتے تھے اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں بناتے تھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام یہ وہ شخصیت کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم کو ان کے رب نے کئی چیزوں کے اندر آزمایا، اور ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش کے اندر پورے اترے۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ، ابراہیم وہ تھے جو وفادار تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو جہاں جہاں آزمایا، جس جگہ پہ آزمایا، جیسے آزمایا، ابراہیم علیہ السلام وفادار نکلے اور ہر آزمائش میں پورے اترے۔ اور ان آزمائشوں میں سے ایک آزمائش جو بہت بڑی آزمائش تھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر بھی فرمایا کہ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت ہی واضح آزمائش تھی ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ وہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى، ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا، اور یہ تب کا واقعہ ہے جبکہ اسماعیل علیہ السلام ابھی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ رہے تھے۔ تو خواب میں دیکھا، کیا خواب میں دیکھا؟ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے پیارے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری گردن پہ میں چھری چلا رہا ہوں۔ فانظر ماذا ترى، بتلاؤ تم کیا سمجھتے ہو، مجھے اللہ کے اس حکم پہ عمل کرنا ہے۔ تو اس سمجھدار بیٹے نے، اللہ کے فرمانبردار بیٹے نے کیا کہا؟ قال یا ابت فعل ما تؤمر، اے میرے پیارے ابا جان آپ کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ میں بے صبری کا مظاہرہ نہیں کروں گا، جب آپ مجھے اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے حکم پر مجھے ذبح کریں گے، میں صبر کروں، صبر کا دامن تھام کے رکھوں گا، بے صبری نہیں کروں گا۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، جب وہ دونوں اللہ کا حکم ماننے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور میرے بھائیوں، یہ وہ چیز ہے کہ جس کو آج قربانی کرتے ہوئے ہر مسلمان کو سامنے رکھنا چاہیے کہ وہ دونوں اللہ رب العزت کے سچے فرمانبردار بندے، انہوں نے اپنے آپ کو سچا مسلمان ثابت کیا، اور نام کے مسلمان نہیں ہوتے میرے عزیز بھائیوں کہ آپ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر لیں، اپنے نام مسلمانوں والے رکھ لیں تو آپ مسلمان ہو گئے، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ آپ کو اپنے عمل کے ساتھ پریکٹیکلی آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ واقعتاً آپ اللہ رب العزت کے فرمانبردار۔ ابراہیم علیہ السلام
اور ان کے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام نے پریکٹیکلی یہ ثابت کر دیا کہ وہ اللہ کے فرما بردار ہیں. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پہلو کے بل لٹایا اور ان کی گردن پہ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلانے کے لیے تیار. لیکن اسی دوران اللہ فرماتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اے ابراہیم آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا. پھر اللہ رب العزت نے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ رب العزت نے جنت سے ایک مینڈا بھیجا. اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ آپ اپنے بیٹے کی جگہ پہ اس مینڈے کو ذبح کر دیں. یہ ہے وہ سنت ابراہیمی. میرے عزیز بھائیوں، جس کو ہر سال لاکھوں مسلمان، ملینز مسلمان جو ہیں وہ وہاں مینا کی سرزمین پہ زندہ کرتے ہیں. یہ ابراہیمی سنت ہے، اور اسی سنت کو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اختیار فرمایا. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر 10 سال رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کرتے تھے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈے ذبح کرتے تھے. میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے 2 مینڈے ہر سال ذبح کرتا ہوں. اور پھر جب آخری سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے گئے تو اسی سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا کی سرزمین پہ 1 نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 50 نہیں، بلکہ پورے 100 اونٹ اللہ کی رضا کی خاطر ذبح کیے. 100 اونٹ، جن میں سے 63 اونٹوں پر تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذبح کیا اپنے ہاتھوں، اور باقی جو اونٹ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ باقی اونٹوں کو ذبح کرو. 100 اونٹ ذبح کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا کی سرزمین پہ. اس لیے میرے عزیز بھائیوں، یہ وہ سنت ہے جو جہاں سنت ابراہیمی ہے وہاں یہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. تو ہمیں اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ. لوگوں یاد رکھو، ہر سال ہر گھر کے افراد پر، ہر گھر والوں پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے ہر گھر والوں پر، یعنی گھر کے اندر رہنے والے ایک فیملی کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر ایک قربانی ہے. یعنی کہ گھر کے اندر یا فیملی کے اندر جتنے لوگ ہیں ان میں سے ہر ایک پر نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ تمام گھر والوں پر ایک قربانی ہے. اور یہی عمل تھا جو کہ صحابہ کرام کرتے تھے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا گیا تھا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم میں سے ایک بکری ذبح کرتا تھا اپنی طرف سے اور اپنی پوری فیملی کی طرف سے، تو وہ قربانی ہو جاتی تھی پوری فیملی کی طرف سے. وہ خود بھی کھاتے تھے، وہ دوسروں کو بھی کھلاتے تھے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل بھی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے جو شخص بھی اس کی استطاعت رکھتا ہو یہ قربانی اس کو کرنی چاہیے. اور یاد رکھیں میرے عزیز بھائیوں، یہ جو قربانی ہے یہ اس کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ یہ مال حلال سے کی جائے. حلال کمائی سے جو آپ نے پیسہ کمایا اس پیسے سے قربانی کی جائے، یہ تب اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول ہوگی. ورنہ یاد رکھیں وہ لوگ جو سودی لین دین کے اندر ملوث ہیں، جنہوں نے اپنا پیسہ فکس ڈپازٹ پہ بینکوں کے اندر رکھا ہوا ہے، اور جو جوئے کے کاروبار کے اندر ملوث ہیں. جوئے کے اندر کئی لوگ کئی طریقوں سے ملوث ہوتے ہیں کہ ان میں سے ایک یہ جو انشورنس پالیسی ہے جو ہمارے ملکوں کے اندر چلتی ہے وہ خریدی جاتی ہے. یہ جو زندگی بیمہ زندگی جس کو کہتے ہیں، یہ جوا ہے. جوا، وہ لوگ جو جوئے کے اندر ملوث ہیں، جھوٹ کے اندر ملوث ہیں، خیانت اور رشوت کے اندر ملوث ہیں، یا پھر حرام کمائی کے ذریعوں میں سے کسی بھی ذریعے کے ساتھ وہ حرام کمائی کرتے ہیں. یاد رکھنا میرے عزیز بھائیوں، وہ 1 نہیں، 10 نہیں، 20 قربانی کر لیں، ان کی کوئی ایک قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی. یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا. اللہ پاک ہے اور صرف پاک چیز کو ہی قبول کرتا ہے. اس لیے میرے عزیز بھائیوں، جہاں قربانیوں کا اہتمام کرتے ہو
وہاں اس سے پہلے یہ سوچ لیا کرو کہ آپ کے سورسز کیا ہیں، انکم کے، کمائی کے آپ کے سورسز کیا ہیں، حلال ہیں اور حلال ہی ہونے چاہیے ہر مسلمان کے، اور اگر کہیں بھی حرام کی کوئی ملاوٹ ہے تو اپنی کمائی کو میرے بھائیو حرام سے پاک کریں، ورنہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لقمہ اگر انسان کھاتا ہے حرام کی کمائی کا، اور اس کے ساتھ اگر اس کے گوشت کی گروتھ ہوتی ہے، اس کے جسم کی گروتھ ہوتی ہے ایک لقمے کے ساتھ، وہ لقمہ حرام کا ہے، تو وہ جو گروتھ ہوئی ہے حرام کے لقمے کے ساتھ، وہ جسم جو ہے اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا، اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم کی آگ ہوگا۔ اس لیے ہمیں اپنے سورسز کا بھی جائزہ لینا چاہیے میرے عزیز بھائیوں۔ اس کی دوسری شرط یہ ہے کہ یہ قربانی نمود و نمائش کے لیے نہ ہو، بلکہ خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہو۔ اللہ نے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العزت کے لیے ہے، اللہ رب العالمین کے لیے کہ جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یاد رکھیے میرے عزیز بھائیوں، قرآن مجید کے اندر دو مقامات پہ اللہ رب العزت نے قربانی کا ذکر کیا، دو مقامات پہ، ایک یہ ہے قل ان صلاتی ونسکی، اور دوسرا ہے سورۃ الکوثر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ دونوں مقامات پہ میرے عزیز بھائیوں قربانی کا ذکر بعد میں آیا ہے اور نماز کا ذکر پہلے آیا ہے۔ قربانی کا ذکر بعد میں اور نماز کا ذکر پہلے۔ یہ نماز وہ ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے فرض قرار دیا ہے، تمام کے تمام مسلمانوں پہ اللہ رب العزت نے دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں بہت سارے مسلمان دن اور رات کے اس اللہ کے فریضے کو وہ جان بوجھ کر مجرمانہ طور پر چھوڑتے ہیں، مجرمانہ غفلت کرتے ہیں اس فریضے کو ادا کرنے میں، لیکن جب قربانی کا موقع آتا ہے پھر قربانی بھی کرتے ہیں، اور اللہ کے بندو اللہ رب العزت نے جس کا پہلے حکم دیا اس کو تو پورا نہیں کیا، اور جس کا بعد میں حکم دیا اس کو پورا کر رہے ہو۔ اور یاد رکھنا میرے عزیز بھائیو، پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ مسئلہ بیان کر رہا ہوں، اس منبر پہ کھڑے ہو کر پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ جو بندہ بے نماز ہے وہ 10 20 50 قربانیاں کر لے، اس کی کوئی قربانی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ دن اور رات میں جو 5 فریضے ہیں، اور وہ فریضہ بھی وہ جو دین کا ستون ہے، اس کو تو ادا نہیں کرتا ہے، اس میں غفلت کرتا ہے، سستی کرتا ہے، اور ادھر قربانی کرتا ہے۔ قربانی کو زیادہ سے زیادہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے واجب قرار دیا، جبکہ جمہور ائمہ دین جو ہیں وہ قربانی کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ سنت مؤکدہ جو عمل ہے اس کے لیے اہتمام، لیکن اس سے پہلے جو نماز ہے جو کہ ہر روز پورا سال ہر روز دن اور رات میں 5 مرتبہ فرض ہوتی ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اس لیے پہلے نماز اور پھر بعد میں قربانی۔ تو قربانی جو ہے یہ دیگر عبادات کی طرح خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ میں بات مختصر کرتا ہوں۔ قربانی کا جانور جو ہے وہ آپ نے جو ذبح کرنا ہے وہ اسلام کے رول اور اس کے ضابطے کے مطابق ہونا چاہیے۔ 2 دانتہ جانور جو ہے وہ ذبح کرنا چاہیے۔ ہاں صرف بھیڑ کی جنس کے اندر یہ اجازت ہے کہ اگر آپ بھیڑ کی جنس کے اندر 2 دانتہ جانور ذبح نہیں کرتے، اس سے کم عمر کا ذبح کرتے ہیں تو وہ قابل قبول ہے، لیکن باقی جانوروں کے اندر 2 دانتہ ہونا جو ہے وہ ضروری ہے، اور جانور ایسا ہو چونکہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرنا ہے تو وہ تمام کے تمام نقائص اور عیوب سے پاک ہو، صحیح سالم ہو، موٹا تازہ جانور ہو جو آپ نے اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنا ہے۔ قربان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ کہ اس قربانی کے گوشت کو تم خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مقرر کی کہ آپ نے اتنا خود کھانا ہے اور اتنا دوسروں کو کھلانا ہے، وہ آپ کے ایمان پہ منحصر ہے، آپ کی مرضی پہ منحصر ہے کہ آپ خود کتنا کھاتے ہیں اور دوسروں کو آپ کتنی ترجیح دیتے ہیں، یہ آپ کی مرضی پہ منحصر ہے، لیکن اس پہ عمل کرنا ہے، خود بھی کھائیں اور دوسروں کو بھی کھلائیں، خاص طور پر فقراء اور مساکین کو، یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ قربانی جو ہے یہ 4 دن ہو سکتی ہے، اس کا آج پہلا دن ہے، اس کے بعد عید کے بعد مزید 3 دن ہوتے ہیں جن کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، قربانی کے حوالے سے ایک بات بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ قربانی اللہ تعالیٰ کن کی قبول کرتا ہے۔ سورۃ المائدہ میں اللہ رب العزت نے
آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ ذکر فرمایا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. دونوں نے قربانی کی لیکن ایک سے قبول کی گئی اور دوسرے سے قبول نہیں کی گئی. اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بتا دی کہ انما يتقبل اللہ من المتقین. اللہ رب العزت کن سے قبول کرتا ہے؟ کن کی قربانی اللہ تعالیٰ کے قابل قبول ہے؟ متقین کی قربانی. اور متقین کن کو کہتے ہیں؟ وہ جو کہ اللہ رب العزت سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. اور میرے بھائیوں، تقوی یہ کوئی زبانی کلامی چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ زبانی کلامی اس کو بیان کر دیں تو آپ متقی ہو جائیں گے. نہیں، بلکہ یہ وہ چیز ہے جو آپ کے دل میں، التقوی ہا ہونا، تقوی دل کے اندر ہوتا ہے. اور اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اور اللہ کی خشیت دل کے اندر ہوتی ہے. اور یہ وہ خوف ہوتا ہے، وہ ڈر ہوتا ہے جو انسان کو آمادہ کرتا ہے اس بات پر کہ جب شیطان اس کے سامنے برائیوں کو خوبصورت بنا کے پیش کر رہا ہو تو یہ اللہ کے خوف اور اللہ کے ڈر کو ایک دیوار فاصل کی طرح آڑ بنا دے ان گناہوں کے درمیان اور اپنے درمیان. اگر یہ اپنے اور گناہوں کے درمیان اللہ کے خوف کو لاتا ہے اور دیوار فاصل کی طرح اس کو آڑ بناتا ہے اور پھر وہ برائیوں سے اپنے دامن کو بچا لیتا ہے، حقیقت میں یہ بندہ ہے متقی اور پرہیزگار. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. یہ بات اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی. انما کا جو لفظ ہے نا، یہ حصر کے لیے آتا ہے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کن سے قبول کرتا ہے؟ متقین سے قبول کرتا ہے. اور یہ رول، یہ ضابطہ قربانی کے لیے خاص طور پر بیان کر دیا. اور ادھر سورۃ الحج میں اللہ نے فرمایا، یاد رکھنا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، کہ اللہ تک ان قربانیوں کے اور قربان ہونے والے جانور جو ہیں، نہ ان کے خون پہنچتے ہیں نہ ان کے گوشت اللہ تک پہنچتے ہیں، بلکہ حقیقت میں کون سی چیز پہنچتی ہے؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، تمہاری طرف سے جو تقوی ہوگا وہ اللہ رب العزت تک پہنچنے والا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ انسان کی شکل و صورت کی طرف نہیں دیکھتا. لَا يَنظُرُ إِلَىٰ صُوَرِكُمْ وَلَا إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ. اللہ لوگوں کے مالوں کی طرف بھی نہیں دیکھتا، لوگوں کی ظاہری شکل و صورت کی طرف بھی نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ اس چیز کو دیکھتا ہے جو دل کے اندر ہوتی ہے. اور وہ ہے اللہ کا خوف، جو انسان کو اس بات پر آمادہ کرے کہ وہ اللہ رب العزت کے احکام پہ عمل کرنے والا ہو اور اللہ رب العزت کی نافرمانی سے اپنے دامن کو بچانے والا ہو. عید کے خطبہ کے دوران، خطبہ عید الاضحیٰ کے اس منبر سے میں اپنے تمام بھائیوں کو اور اپنی تمام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو یہ میسج دیتا ہوں، یہ پیغام دیتا ہوں کہ میرے لیے اور آپ سب کے لیے خیر و بھلائی اس میں ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں. ہم سچے مسلمان بنیں. ابراہیم علیہ السلام بھی سچے مسلمان تھے، اللہ کے فرما بردار. اسی طرح ہمیں بھی اپنے آپ کو سچا مسلمان ثابت کرنا چاہیے. عزیز بھائیوں، آج کا دن عید کا دن ہے اور مسلمانوں کے لیے 2 ہی عیدیں ہیں سال کے اندر. ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے. یہ خوشی کا موقع ہے، لہذا یہ خوشی انجوائے کریں، خوشی منائیں. یہ مسلمانوں کی خوشی کے دن ہیں، لہذا خوشی منانی چاہیے اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ. اور اگر کہیں کوئی ناراضگی ہو آپس میں رشتہ داروں کے درمیان یا پھر آپس میں مسلمان بھائیوں بہنوں کے درمیان کوئی ناراضگی ہو، اس ناراضگی کو دور کرنے کا یہ بہترین موقع ہے. لہذا اپنے دلوں کو صاف کر لینا چاہیے اور پیار و محبت کے ساتھ انسان کو رہنا چاہیے. پیار و محبت کی فضا کو، پیار و محبت کے ماحول کو اختیار کریں اپنے گھروں کے اندر بھی اور گھروں سے باہر بھی، اور عید کی خوشیوں کو انجوائے کریں. اور ان خوشیوں کے اندر آپ فقراء اور مساکین کو بھی شریک کریں. یہی آپ جو قربانیاں کریں گے، ان قربانیوں کے گوشت جب آپ فقراء مساکین تک پہنچائیں گے، یقیناً وہ بھی اسی خوشی کے اندر شامل ہو جائیں گے. آج کے دن میرے عزیز بھائیوں، آج کے دن یوم الحج الاکبر ہے، یعنی حج اکبر کا دن، کہ جس میں حجاج کرام حج کے بیشتر احکام ادا کرتے ہیں. ابھی اس وقت حجاج کرام مزدلفہ سے مینا کے اندر پہنچ رہے ہیں اور وہ آج کے دن حج کے بیشتر احکام ادا کریں گے. سب سے پہلے بڑے جمرہ کو کنکریاں ماریں گے اور پھر ان کی طرف سے قربانی ہوگی، پھر وہ حلق کروائیں گے، پھر احرام اتار کر غسل کر کے نئے کپڑے پہن کر پھر وہ بیت اللہ شریف کی طرف جائیں گے، طواف زیارہ کریں گے اور صفا مروہ کی سعی کریں گے. یہ احکام
اس آج کے دن میں ادا ہوں گے. اسی لیے آج کے دن کو اللہ رب العزت نے الحج الاکبر کا دن قرار دیا ہے. آج کے دن میرے عزیز بھائیو سب سے افضل دن ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم الایام عند اللہ، اللہ رب العزت کے ہاں سال بھر کے دنوں میں سب سے بڑا دن جو ہے وہ یوم النحر ہے، عید کا دن ہے. ثم یوم القر، پھر اس کے بعد وہ دن ہے جس میں حجاج کرام مینا کے اندر جا کے ٹھہرتے ہیں. عزیز بھائیو، اللہ رب العزت کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ کی نعمتوں پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں. جہاں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج کے اندر قربانی کے جانور ذکر کیے، آخر میں اللہ نے فرمایا کذالک سخرناھا لکم لعلکم تشکرون، ہم نے ان جانوروں کو آپ کے تابع بنا دیا ہے. دیو ہیکل جو بڑے بڑے جانور ہوتے ہیں، آپ آسانی سے ان کی گردنوں پہ چھریاں چلا جاتے ہیں. یہ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت نے ان جانوروں کو آپ کے تابع بنا دیا ہے. یہ کس لیے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو. اللہ تعالیٰ سے ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں پر اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو یہ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں، ان گنت اور بے شمار نعمتیں، اللہ یہ نعمتیں ہماری زندگی کے اندر جاری رکھے اور یہ نعمتیں اللہ رب العزت ہمیں نصیب فرمائے دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی رضا سے ہمکنار فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر داخل فرمائے. اللہ ہمیں بھی اور ہمارے والدین کو، ہمارے بیوی بچوں کو، ہمارے بہن بھائیوں کو اللہ رب العزت جنت الفردوس کے وارثوں میں شامل فرمائے اور اللہ رب العزت ہم سب کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے اور اللہ رب العزت ہمیں اپنی اطاعت و فرمانبرداری پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق دے، استقامت نصیب فرمائے. ہمارا خاتمہ ہو تو اللہ رب العزت کی توحید پر ہو، عمل صالح پر ہو. اللہ ہم سب کو بری موت سے بچائے، برے خاتمے سے محفوظ رکھے. اللہ رب العزت ہم سب کو بقیہ زندگی کے اندر نافرمانیوں سے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق دے. اللہ عالم اسلام کے مسلمانوں پر رحم فرمائے اور اللہ رب العزت جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں، اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے اور مسلمانوں کے جو دشمن ہیں، جو مسلمانوں کے دین کے دشمن ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، اللہ ان کو اس دنیا سے نیست و نابود فرمائے اور اللہ رب العزت ان کی کرتوتوں کا، ان کے جرائم کا عذاب، ان کا مزہ جو ہے ان کو اس زندگی کے اندر، دنیا کے اندر ہی ان کو چکھائے اور قیامت کے دن کا جو عذاب ہے وہ تو اس کے علاوہ ہے. میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کی قربانیاں قبول فرمائے. ہم نے جو بھی عبادات کی ہیں، خصوصاً یہ جو آخری یہ پہلا عشرہ جو گزرا ہے ذو الحج کا، کہ جس میں ہر نیک عمل اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے. ہم نے جو بھی کچھ چھوٹا موٹا کوئی تھوڑی بہت جو کوشش کی، جو بھی ہم نے عمل کیا، اللہ کی رضا کے لیے اللہ رب العزت قبول فرما لے اور اللہ رب العزت ہماری مغفرت فرمائے. ہم سب کے گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرمائے. ہم نے جتنے بھی گناہ کیے، جان بوجھ کر کیے یا چھپ کر کیے، بڑے گناہ کیے، چھوٹے گناہ کیے، اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ رب العزت ہماری قبروں کو جنت کے باغیچے بنائے. ہمارے والدین جو فوت ہو چکے، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنائے. جو والدین زندہ ہیں، اللہ تعالی انہیں صحت و عافیت سے نوازے. اللہ ہماری اولاد کو نیک بنائے. ہماری اولاد کو اللہ رب العزت ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ نصیب فرما. اللہ ہم میں جو بھی بیمار ہیں اور خصوصاً جن بیماروں کے لیے دعا کی اپیل کی گئی، اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب فرما. اللہ جو لوگ مشکلات کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اللہ سب مسلمانوں کی مشکلات کو دور فرما. اللہ رب العزت تمام کے تمام مسلمانوں کے مسائل کو آسان سے آسان تر بنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آپ سب کو میری طرف سے عید مبارک ہو. تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال.